بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل به. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، مہمانان نظام اور طلباء عزیز، آج کی یہ مجلس اس دارالعلوم میں جن عزیز طلباء نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ، اپنے مربیوں اور اپنے اولیاء کے سامنے، اپنے رفقا کے سامنے سنائیں. اس طرح ان کا اعزاز ہو. جس مقصد کے لیے اس مجلس کا انعقاد عمل میں آیا تھا وہ بحمد اللہ بحسن وجود حاصل ہو چکا ہے. ایسے موقع پر کچھ دینی باتیں بھی پیش کی جاتی ہے. میں تو چاہتا تھا کہ یہ ہمارے اہل علم یہاں تشریف فرما ہیں، ان میں سے کسی بزرگ سے درخواست کی جاتی. میں تو اب بول بھی نہیں پاتا ہوں کہ کچھ باتیں کر سکوں. بہرحال دو ایک باتیں پیش کر کے آپ کے سامنے اپنی معروضات کو پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور بیت اللہ کی جو بنیادیں زمین میں مستور اور مخفی تھی ان کو کھول کر ظاہر کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا. چنانچہ انہوں نے ان بنیادوں کو
ظاہر کر کے حضرت ابراہیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا، اور انہی بنیادوں پر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ دعا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پتھر لا کر کے دے رہے ہیں۔ اس طرح دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس موقع پر جو دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو تو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، بے شک انک انت العزیز الحکیم، انک عزیز الحکیم ہے، بے شک آپ بڑے قوت والے اور حکمت والے ہیں۔ آگے اس موقع پر اور بھی کچھ دعائیں کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، کہ ہمارے پروردگار تو ہم دونوں باپ بیٹوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے، یعنی گویا تیرے احکام کو بلا چون و چراغ ہم تسلیم کریں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ مسلم اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بلا چون و چراغ مان لیں، اور یہ دعا اپنے دونوں کے لیے کی۔ پھر وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک پوری امت یا اللہ ایسی بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو۔ اور پھر اس امت کی ہدایت کے لیے رسول بھی مانگا، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اے اللہ یہ ہمارے پروردگار ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھی بھیج، یتلو علیہم آیات، جو ان کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں، یعنی کتاب اللہ کے الفاظ کی تعلیم دیں ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عظیم مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا، اس میں اولین مقصد قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم ہے، اور یہ پہلا درجہ ہے۔ ویسے ہر علم و فن میں پہلے الفاظ ہوتے ہیں، پھر معنی کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ تو گویا قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم وہ رسول دیں گے ان کو۔ ہمارے ان مدارس میں قرآن پاک ناظرہ سکھلایا جاتا ہے، ایک شعبہ ناظرے کا ہوا کرتا ہے، ایک شعبہ حفظ کا ہے جس میں بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے قرآن پاک، ایک شعبہ قرأت و تجوید کا ہے جس میں قرآن پاک کو صحیح
اور عمدہ طریقے سے پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے اس کا تعلق قرآن پاک کے الفاظ سے ہے۔ اس وقت ہمارے ان بچوں نے اپنے حفظ کی جو تکمیل کی وہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس موقع پر بعض نادان لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن سمجھتے نہیں ہیں ان کو ان الفاظ کو رٹوانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے حفظ بچپن میں بہتر طریقے سے ہوتا ہے بڑی عمر کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس نصیحت کی کتاب قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کا ایک حصہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی جائے۔ تو یہ بچپن میں بچوں کو جو حفظ کرایا جاتا ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے، اور بچپن میں آدمی کو جو چیز یاد ہوتی ہے وہ پختہ ہوا کرتی ہے، آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ بڑی عمر کے اندر کوئی آدمی اگر یاد کرے تو محنت سے یاد کر لیا کرتا ہے، لیکن جیسی پختگی اور عمدگی بچپن میں یاد کرنے میں ہوا کرتی ہے، اور بچپن کا یاد کو واقعہ ہوا جیسا عمدہ طریقے سے محفوظ رہتا ہے، بڑی عمر کا یاد کیا ہوا ایسا کم یاد رہتا ہے۔ تو گویا جو لوگ اس حفظ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کا جو ایک انتظام کیا ہے وہ اس پر وہ اعتراض کرتے ہوئے وہ اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہی وہ سلسلہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ کہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان بچوں کو منتخب فرمایا جو کم عمر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے قرآن کے الفاظ کو محفوظ کروا رہے ہیں۔ یہ بچے وہ ہیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ کسی قیمتی چیز کی حفاظت کے معاملے میں والدین بھی ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس عمر میں اگر والدین کہیں باہر جا رہے ہیں گھر کو تالا لگا کر کے تو چابی ان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، پڑوسی کو دیں گے کہ تم جب ہمارا بچہ آوے تو کھول دینا۔ گویا ان کو اپنے بچوں کی حفاظت کے اوپر اطمینان نہیں، لیکن انہی بچوں سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی کتاب کی حفاظت کا کام لے رہے ہیں۔ یہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اور ذمہ لیا ہے اس کی حفاظت کا، اس کا ایک بیان نمونہ ہے۔ تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے ہمارے سامنے قرآن کا اپنا آخری سبق سنایا، واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب کی حفاظت کا جو انتظام اور ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کے لیے ایک سلسلہ جو جاری کیا ہے اس کا ایک حصہ بنا کر کے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر بڑے وعدے بھی فرمائے ہیں۔ ایک ابھی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے 2-3 روایتیں پیش کی کہ قیامت کے روز صاحب قرآن سے، ویسے لفظ صاحب استعمال کیا گیا ہے لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں فرمایا ہے کہ اس کا مصداق حفاظ ہی ہیں، وہی وہ اس لائق ہیں کہ ان کو یہ صاحب قرآن کا
خطاب دیا جائے تو گویا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے روز کہا جائے گا کہ اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ قرآن پاک پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات کے اندر ترقی کرتا چلا جا، اور ایسا اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، کہ تمہارا مقام قرآن کی اس آخری آیت پر ہوگا جنت میں جو جہاں تم پڑھو گے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جنت کے درجات کی تعداد قرآن پاک کی آیتوں کے بقدر ہے، وہ اتنے درجے اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تمہارا یہ بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا۔ اور دوسری روایت جو میں نے پیش کی، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت، کہ جس آدمی نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا۔ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں خالی پڑھنا نہیں بلکہ عمل کا بھی تذکرہ ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے مشہور ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، خالی حفظ پر نہیں، حفظ کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کا اہتمام کیا گیا ہو، تب یہ سعادت اور یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اس کے والدین کو قیامت کے روز ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ وہ اتنا روشن ہوگا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم، کہ اس کی چمک دمک جو ہے وہ سورج کی چمک دمک سے زیادہ ہوگی۔ اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں آ جائے، سورج دنیا سے بہت کروڑوں میل دور ہے، اس کے باوجود اس کی روشنی کا یہ عالم ہے کہ گویا جس وقت وہ طلوع ہوتا ہے تو دنیا کا چپا چپا روشن ہو جاتا ہے۔ وہ سورج اگر کسی کے گھر میں آ جائے تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کیسا روشن ہوگا، ایسے وہ تاج بھی اس سے زیادہ روشن۔ وہ تو فرماتے ہیں کہ لو کانت فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہ، تو جس آدمی نے اس قرآن کو پڑھ کر کے اس پر عمل کیا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز و اکرام کا کیسا معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ تو اس کے جو طفیلی ہیں، یعنی ماں باپ جنہوں نے یہ کیا نہیں، پڑھا قرآن حفظ نہیں کیا، لیکن حافظ کے اعزاز میں ان کے ساتھ جب یہ معاملہ کیا جائے گا تو خود حافظ کے ساتھ اعزاز و اکرام کا کیسا معاملہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو عطا فرمائی ہے، اور ہمارے ان مدارس میں یہ سلسلے بحمداللہ برابر جاری و ساری ہیں، اور ہم جو ہیں اپنے بچوں کو اس میں گویا لگا کر کے اپنے بچوں کو بھی اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا جو ایک نظام جاری فرمایا ہے اس کا حصہ بناتے ہیں۔ البتہ ابھی جو ہے وہ نام سن کر مجھے ایک افسوس ہوا کہ پہلے جب بھی آنا ہوتا تھا تو سپون گاؤں کے بھی بہت سارے بچے حفظ میں ہوا کرتے تھے، ابھی حافظ ہونے والوں میں ایک بھی نام سپون کا نہیں آیا ہے۔ اچھا، ایک ہی ہے، پہلے تو بہت سارے ہوا کرتے تھے، ڈھیر سارے۔ تمہارا اب یہ شوق ختم ہوتا جا رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ مان پڑتا جا رہا ہے۔ یہ قدیم زمانے سے ہر جگہ دیکھا، پہلے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ ضلع سورت کے اندر اس کا بڑا اہتمام تھا، ہر گاؤں میں 20 حافظ ہوا کرتے تھے۔ اب وہ ختم ہو گیا وہاں، پھر یہ چیز ضلع بھروچ میں آئی، وہاں علم کی طرف توجہ ہوئی، مدرسے میں بڑی تعداد میں بھروچ کے بچے آیا کرتے تھے، اور وہ بھی نہیں رہے۔ اب یہ جھارکھنڈ کے بچے اس کو آباد کر رہے ہیں۔
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. یہ اس کا نمونہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں نیاز ہے. اس کو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم اگر اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے آپ کو اس میں لگائیں تو اللہ کا احسان ہے ہم کو قبول کر لیں. باقی اگر ہم اس کی طرف سے بے اعتنائی برتیں گے تو ہمارے اوپر قرآن کی حفاظت موقوف نہیں ہے. تو بہرحال مجھے اس پر بڑا خیال آیا. میں نام سنتا رہتا تھا. یہ پہلے ہی بات نہیں تھی. پہلے خود سپون گاؤں کے کئی بچے ہوا کرتے تھے حفظ مکمل کرنے والوں. خیر اب میں موجود ہیں اگر سپون کے احباب تو ان کو متوجہ کرتا ہوں ذرا اس کی طرف جو ہے خیال رکھیں اور اپنی اولاد کو اس کے لیے پیش کریں. ہمارے بچے اسکولوں میں کالجوں میں جائیں, مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ سلسلہ جو ہمارے یہاں اللہ نے عطا فرمایا تھا یہ ختم ہونا نہیں چاہیے. یہ بھی باقی رہے. یہ تعلیم کے ساتھ وہ تعلیم بھی دیا کرو. پہلے ایک زمانہ تھا کہ دنیاوی کسی بچے کو یا تو دینی تعلیم دی جاتی تھی یا دنیاوی تعلیم. آج تو الحمدللہ ایسا دور آیا ہے کہ دونوں تعلیمیں برابر اور بہترین انداز میں ہو. ایک بچہ عالم دین بھی ہے اور مولوی کے ساتھ مفتی بھی ہے, قاری بھی ہے, سارے جو دینی یہ مناصب ہیں وہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر بھی ہے, وکیل بھی ہے. ہو رہا ہے سب, کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. تو اگر آپ اپنے بچوں کو اصلی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو دیجیے, شوق سے دیجیے, لیکن دینی تعلیم سے آپ ان کو دور نہ کیجیے. دینی تعلیم سے دور کر کے آپ ان کو بھی محروم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی محروم کر رہے ہیں. یہ سلسلہ باقی رہنا چاہیے. مجھے ہمیشہ اسی کا افسوس رہتا ہے کہ ایک دور وہ تھا کہ گھر کے اندر جو ہے وہ علماء حفاظ ہوا کرتے تھے, اور وہ بات دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک علاقہ اس کی طرف سے بے اعتنائی برت رہا ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے علاقے کے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے, اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لیں. ابھی آج کل جو ہم فلسطین کی باتیں سنتے رہتے ہیں, غزہ کی, وہاں ہزاروں کی تعداد میں کوئی بچہ ایسا نہیں, کوئی عورت ایسی نہیں جو حافظ قرآن نہ ہو. وہاں حفظ قرآن کا سلسلہ ایسا عجیب و غریب ہے. بڑی بڑی عورتیں یعنی جن کی عمریں 50, 60, 70 سال ہیں وہ بھی حفظ مکمل کر کے ایک مجلس میں قرآن سنا رہی ہے. یہ ہم سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ان بچوں کو عطا فرمائی. میں ان کی خدمت میں بھی اور ان کے اولیاء اگر یہاں موجود ہیں ان کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہم جیسے اگر محروم ہیں تو ان کو متوجہ کروں گا کہ بھائی ہمیں بھی اس کی طرف توجہ کر کے اپنے اولاد کو اس میں لگانا چاہیے. بہرحال یہ اچھا مبارک موقع ہے اور یہ مدرسہ یہاں گاؤں میں ہے تو بڑی آسانی ہے. گھر رہتے ہوئے بچہ یہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے. کوئی دوسرا بچہ ہو ایسا جہاں ایسے انتظامات نہیں ہیں, ان کے ماں باپ اگر اس کو حفظ کرانا چاہتے ہیں تو اس کو ایسی جگہ بھیجنا پڑے گا جہاں مدرسہ ہوگا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. مدرسہ کا آپ کی بستی میں ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کرو, اس سے فائدہ اٹھاؤ, اپنے اولاد کو اس میں مت لگاؤ, خود بھی فائدہ اٹھاؤ, خدمتیں کرو, ان بچوں کو بھی لگا کر کے ان کو بھی علم کے زیور سے آراستہ کرو. یہ حقیقی معنی میں اس کی قدردانی کہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. بس کوئی زیادہ لمبی بات کرنے کا موقع نہیں ہے. ویسے میں تھک بھی جاتا ہوں اور بولا نہیں جاتا مجھ سے سلب دیر تک. بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے بچوں کی حفظ کی تکمیل کی مجلس میں حاضری کی, ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے اور پھر دعا کا موقع بھی دیا ہے. اللہ تعالیٰ
ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. جزاک اللہ تعالیٰ احسن. درود شریف پڑھ لیجیے.